لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمہید میں وقت نہیں لوں گی اس لیے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس سے پہلے حج کی فضیلت بھی سن لی اور حج کو مقبول بنانے میں جو رکاوٹیں ایک انسان خود سے پیدا کر لیتا ہے اور جنہیں وہ دین نہیں سمجھتا، نیکی یا بدی نہیں سمجھتا، اس میں بھی آپ نے محترمہ نیلم اعجاز صاحبہ کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان سنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ سب سے زیادہ توجہ دیں گی جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں، اس لیے کہ بعض اوقات بندہ نیکی بہت زیادہ کر لیتا ہے لیکن بدی سے بچ نہیں پاتا اور اس کو بدی سمجھتا بھی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت کا حال بتایا گیا کہ وہ انتہائی نیکی کرنے والی عبادت گزار عورت ہے لیکن ہمسائے اس سے بہت تنگ ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جہنمی ہونے کے بارے میں اطلاع دی. تو بات یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، فرائض تو وہ ہیں جن کے بعد چھٹنا نہیں ہے، لیکن ان فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ کے بندوں کو سہولت آپ کتنی دیتے ہیں، یہ اللہ بہت پسند کرتا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو بڑے عرصے سے آپ کے دل میں، جن کو پڑھنے کے لیے دل مچلتا ہے، جذبات کے فاور ہو جاتے ہیں اور انسان ایک عجیب روحانی کیفیت میں اس وقت بھی جاتا ہے جب سوچتا ہے کہ میں یہ کہوں گا اور اس وقت بھی جاتا ہے جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے. واقعی یہ کیا کلام ہے اور کیا الفاظ ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. وہ توحید جو ہم کاغذوں پہ پڑھا کرتے تھے، وہ توحید جس کے لیے ہم دعوے کیا کرتے تھے کہ اللہ کے لیے پوری دنیا چھوڑ سکتے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا مظہر حج کا سفر ہے. جب آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنے بزرگ والدین کو، اپنے بیمار ساتھیوں کو چھوڑ کے صرف اور صرف اللہ کا عائد کردہ وہ فرض نبھانے جاتے ہیں اور آپ اپنی کمروں، بیڈ روم اور اپنی رہائش گاہوں سے نکل کے آپ ایسے رہتے ہیں کچھ دن کچھ راتیں جیسے ایک آپ کبھی سفر کر رہے ہوں اپنی گاڑی پہ اور آپ رستے میں دیکھیں کہ لوگ سٹاپ پہ کھڑے بیٹھے بیچارے ویٹ کر رہے ہیں، بسوں کا، گاڑیوں کا، پبلک وینز کا، بدحال ہیں، پسینے سے شرابور ہیں اور بو اٹھ رہی ہے پسینے کی، ہاتھ میں سامان ہے، کسی کے کندھے پہ ہے، کسی کے سر پہ ہے، کسی کی کمر پہ ہے. تو بڑا عجیب. تو وہاں جاتے ہیں نا جب، تو کچھ بھی نہیں ذہن میں رہتا کہ میں کون ہوں، میرا کیا سٹیٹس ہے. اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ہم وہاں اظہار کرتے ہیں ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آج موضوع میرا ہے حج کیسے کریں، تو ہم چند باتیں انشاءاللہ تعالی اس میں دیکھیں گے، کچھ تیزی سے گزاریں گے، کچھ میں آپ کو بتاؤں گی. حج کی فرضیت کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا، یہ آیت کریمہ اس پہ دلالت کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے زندگی میں ایک دفعہ اس شخص پر حج فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے. اگر عورت کے پاس محرم نہیں ہے حج پہ جانے کے لیے تو وہ صاحب استطاعت میں نہیں گنی جاتی. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک